کے انتخاب کے وقت سیدنا عمر جب کی قوم پہ حملہ ہوا تو آپ نے ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی میں صحابہ ہیں اس میں ان کو رکھ دیا اور طے کیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ خلیفہ بننے کا اہل ہے. 5-6 کو نامینیٹ کر دیا جو اشرا مبشرہ تھے ان کی دانش کے مطابق. اس نے آپ نے بیٹے کا نام نہیں لیا اپنے, ایک بندے نے مشورہ دیا جی کہ فلاں جگہ امیر نہیں ہے اور کوفہ میں بڑی پریشانی ہوتی ہے تو آپ نا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو وہاں پر نامینیٹ کر دیں. تو آپ نے فرمایا تو مجھے مشورہ دینا بند کر دو, مجھے پتہ ہے میرا بیٹا کتنا اہل ہے, وہ آپ کی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق جو دے نہیں سکتا تو وہ جا کر وہاں پر نامینیٹ چلائے گا, آئندہ تم مجھے مشورہ نہ دینا. کسی بندے کو ضرورت نہیں تھی کہ حضرت عمر کو اس طرح کے مشورے دیکھا جو بعد میں جس طرح کے مشورے کا شکار ہو گیا اسلام. تو یہ سیدنا عثمان کی سلیکشن ہوئی کیونکہ ووٹنگ ہوئی پورے مدینہ میں, تو جب ووٹ جو ہے نا سیدنا عثمان کی زیادہ ہو جاتا تھے تو زیادہ کسی یہ ہو گیا کہ پہلے ان کا حق ہے اور وہ خلیفہ بن گئے, اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے بعد پھر حضرت علی کا خود نظر لگ گیا. تو یہ 4 طریقے ہیں انتخاب کے, انہیں کو جمہوریت کہتے ہیں جو خلافت مطلب ہے کہ آپ کی جو جمہوریت ہے ہمارے یہاں جو جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں یہ اہلیت کے بغیر جو جمہوریت ہے, مشاورت کے بغیر جو جمہوریت ہے, اس جمہوریت میں عاملیت زیادہ ہے, ڈکٹیٹرشپ زیادہ ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری, جس کی وجہ سے نمائندگی عوام کی صحیح آگے پہنچتی نہیں ہے اور اس کی درکار زمین میں زیادہ نہیں کرتی. آج آباد جو ہے نا وہ مجھے لگا ہے مرزا صاحب نے کل حکم دیا تھا کہ آپ میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے. اچھا اس میں لگا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ایجنڈے کے صرف 3 پوائنٹ ہیں, اسلام, عوام اور پاکستان, اور یہ 3 پوائنٹ کو دیکھیں گے. باقی یہ ہے کہ اس میں کہ پاکستان کیا اعلان کرتے ہیں یا ہمیں کیا آپ کو بتایا ہوا ہے, میرے صاحب کے کیا اعلان ہے, ہم سب کے اعلان کی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر شخص کو شعور دے اور شعور ماننے کی ترتیب عطا فرمائے. اور اسی طرح اقبال نے ان کا آدر میں کہ وہ بیچ کو میں زیر چرچ کے علاج کا بے جنون و ظلم کارے نہ کر, یہ صاحب نے کہا نا کہ ہمیں جوش ہونا چاہیے اور کامیابی کا یقین ہونا چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. یہ اس کو اقبال نے جنون کہا ہے. کسی کو ہم نے آج تک آسمان کے نیچے کوئی کارنامہ سے انجام نہیں دیا. اگر اس میں جنون ہے تو وہ کارنامہ سے انجام دے سکتی ہے, جنون نہیں ہے تو وہ بندہ گھر سے نہیں اٹھ سکتا. تو یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی خوبصورت ہے, اور لیکن یہ کہ میری صرف گزارش ہوگی کہ خواب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, آدمیوں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹی کا سمجھنا اور آرزوؤں کو گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ رکھ کر دیکھنا, یہ دانش مندی ہے. اور یہی ایک لیڈر کی جگہ اس کی میری یہ کتاب ہے. آپ بڑھانا نہیں چاہیے. میں واسطہ ایک اور جانا چاہ رہا ہوں ان کے ساتھ. کہتے ہیں ٹھیک ہے آسمان پر یہ ضرور ڈالے مگر یہ مشق میں گراؤنڈ ریالٹی اور جنون دونوں کو ساتھ ساتھ رکھے. اچھا کہ مقصد کام کیجیے. میں نے وہ 10 کے پر اس میں سے 9 8 کے 9 اور اینڈ والے 1 یا 2 پیجز ہیں جن کے اوپر میں نے فیوچر کا ناکام بول دیا. میرا خیال ہے میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں, اس کا ایک خلاصہ کرتے ہوں تاکہ کچھ 1 بائی 1 پر آراء آئیں آپ کی طرف سے. باقی 8 صفحات جو تمیز کے ہیں وہ اتنے غیر اہم نہیں ہیں, وہاں پر پوری گراؤنڈ بن رہی ہے. میں دیتا ہوں سب کو دیتا ہوں, اور جن کے پاس ہے ٹھیک ہے, جن کے پاس نہیں ہے میں دیکھ سکتی ہوں. ہارڈ اور سافٹ کاپی دونوں دے دیں. جی ہارڈ اور سافٹ کاپی دونوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہارڈ کاپی آج آپ سے بن کے آئی ہے نا. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں گلاٹی صاحب سے 100% بات کرتا ہوں کہ انقلاب کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ فوج وغیرہ کو ساتھ ملا کر یا بندی یا طاقت بھول جائے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 21ویں صدی کے اندر اس طرح کی چیز ایٹم بم پاس ہو
فوجیں ساتھ ہوں، خائن بنا ہوا ہو، جیسا بھی ہو، وہ پوری ایجنسیاں ہوں، سب کچھ ہو، اس میں میرے جیسا کوئی بندہ یا کوئی اور خواب دیکھے کہ میں جناب فوجیوں نے بلا لیا، ایسا انقلاب اگر آ بھی گیا نا، اس کے اندر اسٹیبلٹی نام کی کوئی شے نہیں۔ اس لیے اس برقعے کو پھاڑ دیں، اور بالکل ہی پھاڑ دیں اگر واقعی آپ گراؤنڈ گائیڈنسی پر چلنا چاہتے ہیں۔ اب دوسری صورت ایک ہی رہ جاتی ہے پولیٹیکل اسٹیبل والی، وہاں مجھے گیلانی صاحب سے 50% اختلاف ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جتنے خانوں کے اندر سیاسی پارٹیاں بٹی ہوئی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی اجارہ داریاں ہیں نا، یہ اس طرح اتنے خانوں میں بٹ کر ان کی اجارہ داریوں کو ختم کر سکتے۔ دو کی اجارہ داریاں چل رہی تھیں اور ان کے ہاں جماعتوں لیڈر پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہم مگروں ہی نہیں لیندے ہے، ایک جان نہیں چھوڑتا دوسرا تیار ہے، دوسرا نہیں چھوڑتا تیسرا تیار ہے، تیسرا نہیں چھوڑتا چوتھا تیار ہے۔ ان کی ذرا لینگویج دیکھیں، بدماشی دیکھیں، اسٹائل دیکھیں، ٹھیک ہے، سیاسی عصبیت ان کے پاس ہے، ایجنسیاں ان کی طرف نہ دیکھ سکے، ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے، ایمن اداروں کو آنکھیں دکھائیں اور پھر بھی وہ ڈریں کہ ان کی سیاسی عصبیت ہے۔ اور اس طرح کا ہمارے یہاں دینی کام کرنے والے ان کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، وہ بیچارے ڈر کر چھپ چھپ کر ایسے جیسے بڑا جرم کر رہے ہیں، اور جو اتنے بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں، 100 خون ان کو معاف ہیں، اور کیا کچھ ان کو معاف ہے، اور جناب جو مرضی بڑے بڑے جرائم سب کچھ کر کے بھی سب کچھ لوٹ کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ ان کی اجارہ، وہ اتنا مطمئن کیوں ہے؟ بلاول اتنا مطمئن کیوں ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہی ہے کہ شی ہے، لیکن اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ پیو نے جتنی کرتوتیں کی ہیں ابھی ساری قوم کے سامنے، مگر آپ اس کی لینگویج دیکھیں، اس کی بولی دیکھیں، اس کے چیلنج دیکھیں، اس کی ملکاریں دیکھیں، اور کتنی ڈٹائی کے ساتھ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ ہماری کمزوریاں ہیں۔ وہ جو منظم اقلیت ہے نا، وہ منتخب، یہاں سے میں نے شروع کیا ہے وزیر صاحب کہ منظم اقلیت منتشر اکثریت پر حکومت کر رہی ہے، اللہ اللہ خیر تھا۔ اچھا جی، اب بڑے طریقے کے ساتھ اس چیز کو نا، اس مناپلی کو ختم کرنا ہو، اور اس کے اندر ان کی حضرت کی دو پارٹیاں ہیں، ایک نہیں ہے، یہ بھی پاکستانی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے، ایک پارٹی کے بانی ہے اور جیل میں، اور دوسری پارٹی ان کو جہیز میں مل گئی ہے۔ چلتے چلتے ایسے ہی فیصلہ آباد گئے، وہاں ایک بورڈ لگا، انہوں نے اپنے ذوق کے تحت جب نام لکھنا شروع کر دیا کہ میں بعد میں ان سے بھی رابطہ کروں، یہ ان کا کیا حضور پر، ان کے بندہ آفس پاس ہی تھا، وہ باہر آ گئے، انہوں نے کہا یہ اتنا جنونی ہماری پارٹی کا اتنا بڑا لیول، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا حضرت اندر آئے، اندر بٹھایا، چائے شاہ پلائی، اور چائے شاہ پینے مرزا صاحب کے پاس لوگوں میں، انہوں نے کہا دیکھا بندہ کام کا ہے، دیکھ جو بندہ سال تک گھر والوں کو چھوڑ کر سیالکوٹ لاہور آ کر 24 گھنٹے دے رہے، اس کے جنون میں تو کوئی کمی نہیں، دیکھ گراؤنڈ کا دھیان کرے گا نا میری وہ الگ بات۔ اچھا جی، وہ جناب ادھر کے ہی چیئرمین بن گئے۔ اب میں حیران ہوں کہ اس بندے کا ایک پاؤں اس کشمیر میں ہے، ایک اس نے سوار ہٹی کرنی مدد کے ساتھ خلافت والوں کے، اور چوتھا میں نے صرف ابھی آئیڈیا دیا ہے، آئیڈیا اونلی کہ جی یہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے میری پارٹی بنا بھی دی، وہاں زمین کے پت بنے رہے تھے، وہ اسلام آباد سے میری پارٹی کے میرے ساتھ گئے، ادھر وہاں سے نعرے لگاتے آ رہے ہیں، راستے کے اندر تحریک مقاصد پاکستان زندہ باد، آپ ہی نعرہ لگانے والے اور آپ ہی نام اس کو زندہ باد کہنے والے۔ اچھا جی، ابھی آج میں اثر پڑھنے جا رہا ہوں، مغرب پڑھنے، یہ کہیں پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، کہ میرے پیچھے آ گئے، اور پیچھے سے آ کر انہوں نے اونچی سے نعرہ لگایا تحریک مقاصد پاکستان زندہ باد۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مرزا ہی ہو سکتا ہے، گلیاں ہو جانا سبزیاں سے مرزا یاد کرے گا۔ اچھا جی، اب وہ بتھی جو ہے نا الجھائی، اہل دانش نے بہت سوچ کر الجھائی، اسی لیول کی وزڈم سامنے آئے گی تو اس بتھی کو بتھی سلجھے گی، ورنہ یہ بلاول عیش کرتا رہے گا، اور جب 2000 سالوں بعد اس کے بیٹے کی ہمارے سامنے شادی ہو جائے گی، اور اگر ہم زندہ ہوئے تو ہمارے سامنے ان کی بیٹی بن کر کھڑا ہو جائے گا، بالکل اس طرح جیسے بے نظیر کی شادی کل کی بات ہے، ہمارے سامنے ہوئی، ہمارے سامنے یہ پیدا ہوا، اور ہمارے سامنے پیدا ہو کر حرام کی کمائی پر باہر پلتا رہا، پڑھتا رہا، جوان ہوتا رہا، اور جوان ہو کر آ گیا ہے ہماری گردنوں پر سوار ہونے۔ اب اس کا طریقہ آ گیا، سولوشن کیا ہے؟
میں وہ آخری 1 یا 2 پیجز دے رہا ہوں اس وقت. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی اس کو توڑنا ہے نا ہو اس کے لیے ایک نئی سیاسی پارٹی کا قیام اشد ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پارٹی کوئی روایتی قسم کی نہ ہو. جیسے پارٹیوں کی تعداد میں اگر ایک فگر کا اور اضافہ کرنا ہے نا تو بتھیری لمبی لائنیں پہلے لگی ہوئی. ٹھیک ہے. وہ پارٹی تھوڑی سی منفرد انداز کی. اس کا نام ابتدائی طور پر جو میں نے سجیسٹ کیا وہ تو ابتدائی آئیڈیا ہے نا اس میں تو ہو سکتا ہے. اس کا نام ہو تحریک مقاصد پاکستان. آج سے 100 سال پہلے تحریک پاکستان چلی تھی ملک کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن وہ کن مقاصد کے لیے چلی تھی وہ مقاصد پیچھے رہ گئے. 100 سال بعد تحریک اپنے آپ کو تاریخ دہرائے اپنے آپ اور تحریک مقاصد پاکستان کے نام سے ایک نئی جد و جہد کا آغاز کیا اور اس کا منشور بنایا. آج تک کوئی پارٹی پاکستان کی تاریخ میں ایسی نہیں ہوگی. یار یہ فائل پکڑے باقی کوئی پارٹی نہیں ہوگی کہ جس کا منشور پہلے سے بنایا موجود اور منشور اس کا کیا ہے خراب مقاصد. خوش قسمتی سے یہ لیاقت علی خان کے دور میں کہیں پاس ہو گئی. آج اس کو پاس کرا کر دکھائیں آپ آج کے ماحول میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بھلے وقتوں میں پاس ہو گئی, قدرت کو منظور تھی اس ملک کی بہتری. اس کے اندر اسلام بھی ہے, اس کے اندر ڈیموکریسی بھی ہے, اس کے اندر مساوات بھی ہے اور اس کے اندر انصاف بھی ہے, قانون بھی ہے, شریکوں کے حقوق بھی ہیں, انسانی آزادی بھی ہے, سب کچھ ہے. ایوری تھنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر قوم کو متفق بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اس کے علاوہ کوئی اور اپنا جھنڈا لے کر نکلے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا مذہبی جماعتوں کے لیول پر امید نہ رکھیں وہ ووٹ ملے, لیکن اس پر مذہبی جماعتیں بھی آ سکتی ہیں کیونکہ اس تحریک قرارداد مقاصد کو پیش کرنے والوں کے نمایاں لوگ مذہبی تھے. ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی دیگر لوگ کتنے بھی اچھا جی اس دور کے تھے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جس کا منشور ہو اور اس کے اندر پوری اسمبلی ہو. ٹھیک ہے. گیلانی صاحب والی بات, اسمبلی پورے ملک کی وزڈم کو نچوڑا ہے. 100 افراد پر مشتمل ایوان بالا ہو, ٹھیک ہے, جس کو سپریم کونسل کا نام دیا. وہ حکومت میں آنے کا ہم نے انتظار کیوں کرنا, باہر ہی ہماری اپنی حکومت بن جائے. 100 افراد وہ اس ملک کے چوٹی کے علماء اسکالر جو حد بندیوں سے ذرا اوپر ہیں, جنہوں نے سیاست کے اس تالاب کے اندر پہلے سے اپنے آپ کو آلودہ کر کے اس نمک کی کان میں مل کر نمک نہیں بنے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے لاکھوں لاکھوں فالوور, ایک بندے علماء اسکالر دانشور سارا یہ تھنک ٹینک کے طور پر سپریم کونسل کا حصہ بن جائے. اور ان کے 100 کے پیچھے پھر کتنے لوگ ہوں گے, لاکھوں لوگ کم از کم, کہ جو سمجھیں گے کہ یہ ہمارا وہ بڑا جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اس جماعت میں. اچھا جی. اور اس کے نیچے 100 افراد پر مشتمل ایک اور اپنا ایگزیکٹو کونسل بنائی. اس کے اندر گیلانی صاحب ٹائپ کے لوگ جن کے پاس اتنی وزڈم ہے اور جو ضائع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ اس طرح کے ہوں, سیاسی شعور رکھنے والے, پالیدگی رکھنے والے, معاملات کو آگے لے کر چلنے والے. ٹھیک ہے. یہ ہوں. اور اس کے بعد پھر جیسے باقی تنظیموں کے اندر پارٹیاں ہوتی ہیں, ڈھانچہ ہوتا ہے, ویسا ڈھانچہ اس کا بھی بنے. اور اس کے اندر 3 چیزیں ابتدا کے اندر بنیادی اصولوں کے طور پر طے کر دی جائے. نمبر 1, اس کا کسی قسم کی فرقہ واریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو. کم سے کم ایجنڈا, جیسے گیلانی صاحب نے کہا تھا نا, بلیاد الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, مختصر سے ایجنڈا رکھ کر جس پر سارے متفق. ٹھیک ہے. اس کو لے کر چلا جائے. اس کے اندر مذہبی مسائل کو چھیڑا ہی نہ جائے فرقہ واریت. اس کے اندر علامہ جواد نقوی بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور اس کے اپنے فالوور لاکھوں ہیں, جانتے ہیں نا آپ ان کو, قدرے کے پھر بھی بہت دن مظاہروں کے اندر سے کسی طرح ہر جگہ سے مل جائیں گے بتھیرے بندے. اچھا لو جناب, چل پڑے کام. 3 اصول رکھ دیے جائیں, بنیادی اصول, بیسک پرنسپل. نمبر 1, اس کا کسی قسم کی فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہوگی. نمبر 2, کسی قسم کی انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہوگی. اور امن ہوگی, جو کچھ حاصل کرنا ہے امن کے دائرے میں کرنا ہے. آگ لگاؤ, توڑ پھوڑ کرو, یہ کر دو, وہ کر دو, لانگ مارچ لے کر چل پڑو, نہیں. لانگ مارچ بھی اگر کسی موضوع پر کرنا ہی پڑے امن و امان کے دائرے میں رہتے ہوئے, پہلے سے یہ اصول طے ہو, ہماری پوری شناخت 22 کروڑ عوام کو ہو, پوری دنیا کو ہو کہ یہ لوگ لڑنے بھڑنے والے نہیں ہیں, یہ امن کے دائرے میں رہ کر جو کچھ انہوں نے حاصل کرنا کرتے. اور نمبر 3, اس کے اندر موروثی نہیں ہے. ٹھیک.
یہ نہیں ہے کہ یہ باپ امیر بنا ہوا تھا، یہ بڑا بنا ہوا تھا تو آگے وہ شفٹ کر دیں، نو منوسیت، ٹھیک ہے. یہ ابتدائی سا ڈھانچہ تھا جو میں نے دیا تھا، اور باقی ساری چیزیں آپ اس کی بیک گراؤنڈ تفصیل آگے پیچھے بڑا کچھ ہے کہ جو میں نے بیان کیا نا اس کل کا 10واں حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا میرے نزدیک اب یہ ایک سچویشن بنی ہے، ورنہ آپ پارٹیوں کی تعدادوں میں اضافہ کرتے جائیں، آپ کے سروں پر کلگیاں سجی رہیں گی، میں جی چیئرمین ہوں، میں جی صدر ہوں، میں جی جنرل سیکرٹری ہوں. مجھے کلگی سجانے کا شوق نہیں ہے. میں کیا کروں؟ مرزا صاحب اس دن کے تلے ہوئے اس بات پر، چیئرمین تحریک مقاصد پاکستان، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، میرے اندر کوئی ایسی ہلچل نہیں ہوتی ہے، مجھے کوئی آگ نہیں لگی ہوئی. مجھے نظر آ رہا کہ چند سالوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد یا چند لمحوں کے بعد قبر کی اندھیری راتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. تو کیا اس کے بعد یہ عہدے یہ کیا ہے سب کچھ؟ اگر کوئی کرنا ہے، کوئی درد قوم کا پالے، بندہ کچھ کرے تو کرے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کو چاہیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہے اس میں ہاتھ نہ ڈالے. آئیڈیا دیا ہے نا قوم کو، قوم کے باشعور لوگ آئیں، اگر ایک مقبول تعداد اس پر ایکسیپٹ کر دیتی ہے تو میں پوری بقیہ زندگی اس کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر کوئی نہیں اتنے ایکسپیکٹ کرتے تو مجھے پتہ ہے میری پیچھے اب لائف کتنی بچی ہیں، صلاحیتیں کتنی ہیں، توانائیاں کتنی ہیں. میں نے خام خواہ کیوں نہ بولنا ہے جو پھر جس دائرے میں میرے سے اب ہو رہا ہے چوکس پاکستان یا اور جو چھوٹی موٹی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا ہوں، جمعہ پڑھانے جاتا ہوں یا اور سماج سوسائٹی کے اندر، تو ٹھیک ہے میں اس لیول پر علاج کرنے کو اللہ افسر اللہ غصہ، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بول نہیں جاتا. میری یہ خواہش ہے کہ آئیڈیا آگے بڑھے اور واقعی اس قابل ہے کہ انشاءاللہ آپ پریشر کو بنا کر پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں. 2-4 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ مارکے دنیا میں آ رہی ہے، 7 کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. 5-7 سیٹیں بھی نہ لے گی جس لیول پر میں بتا رہا ہوں، 5-7 سیٹیں لے کر بستے بننے شروع ہو جانے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنوا سکتی ہے. جو بھی ایگزسٹنگ اسمبلی کے اندر ہو پانے، کوئی بھی اس کے اندر وہ محمد کسی پارٹی کی. جی میں اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ غلام صاحب اپنی خیال جی لینا اس میں جیسا میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، جو میں نے اپنا بتایا کہ ہم ریسنٹلی ایک تھنک ٹینک ہم بنا رہے ہیں اور کافی اس میں پیش قدمی ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آلریڈی اس میں اجلاس ہوا تھا، جو بھی بن گیا اس کی کافی سب آ رہی ہے. جو آپ نے بات کی تھی کہ 100 ممبرس کے ایک جو ہے وہ سپریم کونسل ہو، تو ہم بیسیکلی اسی لائنس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو اس کے تھنک ٹینک میں نارملی ہوتے بھی ہیں کہ لوگ صاحب علم و دانش لوگ ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جو ہے وہ ساتھ میں لائیں جن کی فالوئنگ ہے یا جن کی نہیں پولیٹیکل فالوئنگ لیکن ایک جو ہے وہ ان کی فگر کی فالوئنگ ہے. فار ایگزامپل علی مقبول جان صاحب ہیں یا زید حامد صاحب وغیرہ ہیں، یہ ایون مجیبر نواز شمسی کے پرابلم فنکشن میں رہے تھے. اسی طرح میں نے بتایا کہ جماعت اسلامی پاکستان عوامی تحریک، اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی موجودہ سسٹم سے امکان دیا ان کے لیے اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے، اس طرح کے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اور وہ پھر ایک مل بیٹھ کے دن کا نکالنے کی آگے کا کیا لایا عمل ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ابھی تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ تو بہت چند ماہ کی اس کی اپنی لائف ہے، تو لیکن اس میں جو ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ اس میں ہم ایک چیز پہ سب کا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ ٹھیک ہے علمی اور جو ریسرچ بیس کام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکل اس وقت جو ہے وہ ایک تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ایک تحریک برپا نہیں کریں گے وہ بھی اسلام کے نام پہ برپا نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت تک ہم نے سارے نظام دیکھ لیے، جمہوریت کو دیکھ لیا ہے، اس کے بعد جو ہے لائک کیپٹلزم کا ہم نے نام دیکھ لیا کہ جی ہمارے معاشرے کو کہاں نام لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو ہم جتنے بھی اس تھنک ٹینک کے ممبرس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام ہی میں ہماری بقا ہے، اور ہم اگر اب بھی اپنی اصل کی طرف نہیں پلٹے تو اس میں اور ہم ذلت میں گرتے چلے جائیں ایز اے قوم، ایز اے سوسائٹی. اور پاکستان بھی جو ہے وہ اسلام کے نام پہ دیا گیا تھا،
اور اس میں اگر ہم کوئی یہاں پر اسلام کے الفاظ کا مطالبہ کرتے ہیں یا عوام کو کسی پوائنٹ پہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو وہ صرف اسلام کے نام پہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ جی جو قراردادی مقاصد ہیں اس میں بھی مور اور لیس سارے وہ پوائنٹس ہیں جو بیسیکلی اسلام ہی کے اصولوں سے دیے گئے. تو اس میں ہم جو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جب اس نے بھی آپ کی بات سنی تو میں نے آپ کو اس لیے اپریشیٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ ہماری اور آپ کی فکر جو ہے وہ کامن ہے, لائک اس کا نمبر جو ہے وہ سیم ہے, اور ہم اگر اپنی فورسز جو ہے نا کمبائن کر لیں, آپ بھی اس تھنک ٹینک ایسا بنیں اور ہم ایک مشاورت سے ایک تہذیب برپا کریں یا ایک جماعت برپا کی کھڑی کریں جس کا مقصد یہ ہو کہ تبدیلی اصل تبدیلی حقیقی تبدیلی وہ تبدیلی نہیں جو خالی ایک پہلے نعرہ لگا تھا. اس نعرے کا بھی ہمیں فائدہ ہوا ہے, اس لیے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ پاکستانی عوام اسٹیٹس کو کی فورسز سے اب تنگ آ چکے ہیں. نون لیگ پی 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 کو انہوں نے ریجیکٹ کر کے اگر ایک تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا تھا اور وہ تبدیلی ان کے جو ایکسپیکٹیشنس ہیں ان پہ پوری نہیں اتری, تو ہم بھی اگر ایسے تبدیلی کا نام لیتے ہیں وہ تبدیلی جو حقیقی تبدیلی ہے جو اسلام یعنی کہ اسلامک فورسز جو لا سکتے ہیں جو کہ بڑی یعنی کہ اگر ہم صرف اور صرف اصل اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ تبدیلی کوئی زیادہ ضرور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ جی جو بھی اللہ کی جماعت ہوگی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا کہ جی وہی غالب آئیں گے. تو اگر ہم اللہ کی جماعت بن جائیں, ہم ایک تحریک برپا کریں, اللہ کی جماعت بنائیں, جو بھی ہیں اسلامک مائنڈیڈ فورسز ہیں ان کو اکٹھا کریں, اور ہم ہیں اس ملک میں ہیں بہت اسلامک فورسز ہیں. اگر ہم دیکھیں جو اسی ملک سے جو ہے وہ یعنی کہ تبدیل کا سلسلہ شروع ہوا اور پوری دنیا میں اب آپ دیکھ لیں گے یہاں سے جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور تبدیل کا سلسلہ. اسی طرح یہاں سے جہاد جو ہے وہ بہت اچھے کے بعد اگر جہاد روایت ہوا وہ پاکستان میں جہاد پاکستان. اسی طرح جو ہے آپ کا یعنی کہ لوگوں سے رسالت میں یا خطر نبوت میں جو بھی تحریکیں برپا ہوتی ہیں اور نہیں نہیں ہوتی پورے اسلامک ورلڈ میں دیکھیں اور نہیں پر نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہیں تو صرف اور صرف پاکستان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ سرزمین جو ہے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی کی حقیقت ہے جو ایک مسلسل میں 5 ادوار کا ذکر کیا تھا, جس میں سے 5واں ادوار خلافت علامہ حاکم نبوہ کا تھا جو قیامت کے پاس جو ہے وہ قائم ہونی ہے, اور اس میں غزوہ ہند کی پیشن گوئی اور یہاں سے اس میں تو اس میں یہ ہے کہ اگین یہ ساری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا جو فیکٹس ہیں یہ ایک بڑی انکریجنگ ہے کہ ہم اگر منظم ہو جاتے ہیں جتنے بھی اسلامک فورسز ہیں اور ہم ایک اس کو تحریک میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ابھی یہ سوسائٹی یہ معاشرہ یہ عوام بالکل اس چیز کو عمران صاحب اس میں ایجنڈا کیا ہوگا تبدیلی آنی کیسے ہے؟ میں تو ایک روڈ میپ دے رہا ہوں نا, یہ تبدیلی ہے, آپ روڈ میپ کیا دیتے ہیں؟ اس میں اگین اس میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ انقلاب کا راستہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس آپ اگر ایران کے انقلاب کو دیکھیں تو وہ کچھ زیادہ دور کا نہیں تھا. 1979 میں انقلاب ہوا. اگر ہمارے بالکل جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری میں آ سکتا ہے پچھلے 40 سالوں میں, وائی ناٹ ان آر کنٹری. اس میں کوئی بات ہے کہ لائک ہم ایک اعلیٰ مقاصد میں لوگوں کو اکٹھا کریں. اس میں آپ کی بات میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ فرقہ واریت سے بلند ثابت ہو. ٹھیک ہے, اور آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک ہم بڑا سرکل لگائیں اور اس میں ہم جو ہے وہ لوگوں کو شامل کریں. اس میں ہم کسی کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کی پہلے کی کسی ایسوسیشن کے حوالے سے یا کسی اور اس کی مسئلہ کے حوالے سے اس پہ پابندیاں نہ لگائیں یا اس کی فکر کے حوالے سے پابندیاں نہ لگائیں, بلکہ ایک لارجر پوائنٹ پہ چاروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اور اگر ہم اس لارجر پوائنٹ پہ ہم اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ انقلاب کا راستہ بھی جو ہے وہ کھلا ہے. بہت اچھی باتیں ہوئی اور سب سے مجھے اتفاق ہے. In addition to all these things, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ
خلفائے راشدین کے جامع خلفاء کے طریقہ انتخاب میں مختلف طور پہ انتخاب ہوا، لیکن ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے اس سسٹم کا مقصد جو تھا، اس شرعیت کا مقصد جو تھا وہ تھا کہ دی موسٹ سوٹیبل پرسن شوڈ بی دی اور جو اس وقت صحابہ میں بہترین جو ہے اس حوالے سے جو لیڈنگ کوالٹیز رکھنے والے جلیل القدر صحابی تھے ان کو اور یہ بھی ہمیں قابل ذکر ہے کہ اس وقت جو تمام صحابہ کرام کو ووٹ کا رائٹ نہیں تھا، اس میں رائے دینے کا بھی حق نہیں تھا، اور ہم ہمارے یہاں پہ ملک پر جو اس طرح پہ ہم پہنچ چکے ہیں، آپ کی بات پوچھتے کہ مقاصد تحریک پاکستان وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے، اور 75 سال میں جو ہم نے ان مقاصد سے ڈیٹیل ہو کر کے جو ہم نے اس جمہوریت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، بیسیکلی ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ملک میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر پارلیمنٹ میں یہ ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ سے اچھے باکردار لوگ ووٹ منتخب ہو کے آتے اور ہمارے پاکستان کے مسائل کو، عوام کی محرومیوں کو دور کرتے اور پاکستان کو آگے لے کے چلتے، تو شاید ہم لوگ جو ہے وہ یہ قوم کا درد رکھ کے یہاں یہ گفتگو نہ کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر گروہی سیاست کا جو رجحان پیدا ہو چکا ہے، سیکشنز پیدا ہو چکے ہیں، سیاسی پارٹیاں پیدا ہو چکی ہیں، تو اس حوالے سے عددی اقلیتی جماعت اس میں بہت کم لوگ شامل ہیں، وہ اس ملک کی عوام کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک اس جماعت میں مشہور میں ایسی اٹریکشن نہ ہو جو اس تحت سال زدہ جو طبقات ہیں، جو محروم ہو جانے والے طبقات ہیں، جو غریب ہیں، جن کے حقوق سلب ہوئے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 75 سال سے جو لوگ لوٹ مار اور کرپشن کے فیصلے پر یقین رکھتے تھے وہ جاگیردار اور سرمایہ دار بن گئے، اور جو لوگ یہ تو اپنا کام کرنے والے تھے وہ جناب ان کا استحصال ہوتا رہا، وہ پسماندہ طبقات میں چلے گئے۔ اس طرح سے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سیالیوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار گائے سانپی سے کھا گیا مزدور مار۔ تو یہ جو دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جی بلاول ایسے ہیں ویسے، دراصل یہ لوگ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ خواص کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں، ان کی سیاست ان کا پیسہ ہے، ان کا پیسہ ان کی طاقت ہے، اور یہ رائے عامہ کو گمراہ کر کے بیسیکلی یہ عوام کے استحصالی نظام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ پارٹیاں، یہ لوگ پیسے کے زور پہ، پیسے کے بلبوتے پر سیاست کرتے ہیں، عوام کے اندر ان کی جڑیں نہیں۔ اگر کچھ ہے بھی تو انہوں نے عوام کے شعور کو گمراہ کر کے انہوں نے ان لوگوں کو، محروم طبقات کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ بیسیکلی یہ لوگ ان کے دشمن ہیں۔ جو لوگ ہزاروں کناروں کے محلوں میں رہتے ہیں یا بلٹ جو بعض گھروں کے ارد گرد بنائی ہوئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام سے اور ملک سے، قوم سے مخلص نہیں کہ لوگ یہاں سے پیسہ باہر کے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں اور اپنے لیے پولیٹیکل اسائل وہاں تلاش کرتے ہیں، یا وہاں سے بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں، یا عوام کو وہاں سے بیٹھ کے ڈکلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے پاکستان سے مخلص نہیں ہے۔ ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ عوام کے انفیکشن سے اور محروم طبقات کو کسی بھی تعصبات سے مالا کر ہو کے، مذہبی کوئی بھی اس میں ڈفرینسز سے مالا کر ہو کے ان کو ساتھ میں لایا جائے۔ اور یہ ہمیشہ جیسے کہتے دیر ظالم روم آندھی کا، یہ ضرورت ہمیشہ ہر وقت رہے گی، کیونکہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کرام کو جو بھی یہ کامیاب انقلاب کے نظریات ہیں، وہ سب سے پہلے غریب لوگ، استحصال شدہ طبقات اور محروم ہونے والے طبقات کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ یہاں یہ ہے کہ پڑھے لکھے کا بھی ووٹ ایک ہے، اس کا ان پڑھ بندے کا بھی ووٹ ایک ہے۔
اسی وجہ سے یہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا اسی وجہ سے ناکام ہوا ہے کہ باہر کے ملکوں میں لٹریسی کی ریشو بہت زیادہ تھی تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ میرٹ پہ سوٹیبل لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں لاتے تھے. تو ہمارے ملک میں یہاں ایسے ایسے جاگیردار ہیں جن کی زمینیں جو ہیں ذاتی زمینیں وہ پوری کانسٹیچوئنسیوں پہ بیس کرتی ہے. اور بتائیں جو ادارے ہیں جو ان کی زمینوں پہ بیٹھے ہیں وہ ان کی مرضی کے خلاف خود کیسے دے سکتے ہیں؟ تو جب تک ان لوگوں کو اویئرنیس نہ دی جائے ان کو ساتھ شامل نہ کیا جائے جن کے حقوق پہ شرمناک سمجھوتا ہے کیا ہوا ہے تو تب تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ وہ بیمار لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے مفاد کی اور اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا. جب تک ان کو یہ ایجوکیشن نہ دی جائے ان کو یہ شعور نہ یہ پیپلز پارٹی نے شروع میں کیا کیا تھا وہ اس کو نعرے کا سلوگن کا مطلب کیا تھا غریبوں کو اٹھانا تھا. لوگ اس کے بعد وہ سارے نعرے وہ ساری چیزیں ادھوری رہ گئی سب کچھ ہو گیا تو پیپلز پارٹی نے بھی کوئی فلسفہ دولت اور پیسے والا اس کو فالو کیا تو لیکن اس وقت اسٹارٹ میں ایسے نہیں تھا. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معروضی حالات و واقعات کو یہ تناظر ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے وہ بھی پارٹی بنائی جائے نام کوئی بھی رکھ لیا جائے تو عوام کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ پاکستان کے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو مسائل ہیں وہ ان کی اس میں پروجیکشن ہو وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہو تو گلاب کے پھول کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے اس کی خوشبو برقرار ہے. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مشہور جو آپ نے یہ جنریٹڈ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں بہت ہی اچھے ہیں. معروضی حالات و واقعات کے مقابلے کچھ کو جو ہے وہ ماڈیفائی اس طرح سے کر لیں. تنظیم بہت ضروری ہے. منظم یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی منظم اقلیت منتشر اکثریت کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ڈسپلن ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگوں کا وہ جو استحصال کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایکا ہے آپس میں وہ ایک. آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی آتی ہے یہ جو آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں انہوں نے 20-22 سال سیاست کی ابھی تک یہ اقتدار میں آ گئے لیکن اس میں دیکھیں ان کے پاس ملین اور تین نہیں اس کے باوجود کوئی ضرورت سے ہے کوئی ضرورت سے ہے کوالٹیشن سارے جو ہے آ گئے تو یہ سارا سلسلہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ اپنے تھنک ٹینکس میں ٹیکنوکریٹس کو لائیں جن کے پاس ویژن ہے ایکسپرٹیز ہے انجینئرز لائرز ڈاکٹرز ہر ایک کلاس آف سوسائٹی کے وہ نامور لوگ ان کی فکر ان کی صلاحیتوں کی اور ان کی جو ہے نا کمیونٹیز کی اس قوم کو بہت ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ وہ ٹیم آرگنائز کریں جو ہر ایک فیلڈ ہر ایک کلاس کا ہے کہ وہ جو آپ رینج ہے وہ ہمارے پاس موجود جو اکانومسٹ کی اس میں سب سے بڑا جو ہے ہمارا مسئلہ ہے وہ ہماری گرتی ہوئی معیشت ہے اور ہم جو ہے وہ قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں اور یہ جماعت فکر ایسے ہو رہی ہے کہ قرض بڑھتا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم ادا کرتے چلے جا رہے ہیں. 94 جو ہے وہ $1 سے جا کے آج $116 ہو گیا ہے تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے 100 ارب اتنے ارب ڈالر ہم نے واپس کر دیا ہے 22 ارب ڈالر دے دیا ہے یہ کر دیا لیکن اب عام لیکن آپ نے اگر معیشت کی بہتری دیکھنی ہے تو ایک کامن مین کی لیونگ ٹرمز کنڈیشنز کو دیکھیں اس سے وہ ایک فگر ہے وہ ایک میجرمنٹ ہے وہ ایک پیمانہ کرائٹیرین جس سے آپ میجر کر سکتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں پروفیسر صاحب کی کوشش کاوش کو دیوانی صاحب نے بہت میٹنگ بات کی صاحب کا صاحب نے محمود صاحب نے کی صاحب نے بھی خوبصورت کی ان سارے نکات پہ انشاءاللہ کنسنسس ہے یہ آپ کے ساتھ خدمت جو ہے بغیر عہدے کی بھی کی جا سکتی ہے وہ ایسا مجھے نہیں ہے میں آپ تو میرا خیال ہے ہم کسی اور نے کچھ بولنا ہے تو بول لے ورنہ تو جو صاحب سے پہلے تو میں بات کروں گا باقی کافی گرمی ہے لیکن اپنی
طور پر آپ کچھ اقدام کرنے چاہیے اور اس میں کچھ پیش کرنے چاہیے. یہ باتیں میں کروں گا. اس کے بعد آپ بھی کریں ان کے بعد ان کی باری پھر آپ کی. اس میں وہی ہے کہ جو آپ نے بات کا 100 کا نمبر آپ نے دیا اسکول میں ضروری نہیں ہے 100 ہو. ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے تھنک ٹینک میں بھی 100 میں 100 کر کے ہم دفاع کر رہے ہیں. ہر طرح کے جو ٹیکنوکریٹ ہے وہ ہم چاہیے کہ اپنے ہم خیال رکھیں ان کو آپ کے ساتھ. جیسے ہم کمبائنڈ فورسز سائیکل اور آئیڈینٹیفائی کریں اپنی سوسائٹی میں. فار ایگزامپل کون سی اکانومسٹ ایسے ہیں کہ جو اس دین کے ہیں ان کو ہلکے اس کام میں جو اٹھنے کے بعد اپنے آپ ساتھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح لائر کمیونٹی میں کون سے عام کام سے ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے. اسی طرح ڈاکٹرس انجینئر باقی بھی ہیں پروفیسر ہو گئے ایجوکیشنس ہو گئے اور سب کو ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہیے. اور ایک ہم اگر اتنے ساتھیوں کو ملا لیتے ہیں تو ایک ہم ایک اچھی فورس بن جائیں گے اور ایک ہماری بات جو ہے سننی چاہیے. ہم نے آگے کا ہمارا اسٹیپ جو ہم کہ ہم کچھ پریکٹیکل کرنا دیں گے. جی آج آپ نے بیسیکلی اپنا جو ابھی آپ کا ایک ڈریم تھی اس کو آپ نے جو ہے رول آؤٹ کر دیا. اس میں اب ہمیں میڈم سامنے چاہیے کہ جیسے ایک میں نے کہا کہ ہمیں جوائنٹ فورسز کرنی چاہیے. اس ایک تھنک ٹینک کا آپ بھی شامل ہو اس میں اور اس میں آپ باقی جو اس وقت ہیں آگے کے ساتھ میں ان سے بھی آپ باتیں خیال کریں. اس پہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا فیڈ بیک دے سکیں. تو اس میں پھر ہم آگے کی جب جائیں گے کس طرح اور ساتھیوں کو اس میں شامل کیا جائے اور اس آئیڈیا آپ کا اور ہمارا مور اور لیس سیم ہے لیکن اس کو کس طرح ریفائن کر کے اس کو کیسے ورکیبل اور امپلیمنٹیبل بنایا جائے. وہ ہم اب آگے کا جو ہماری نیشنل پالیسی ہے وہ اس میری پہلی نشست تھی وہ ہمارے ساتھ جو آفس میں تھی اور سے نگرانی والا راؤ آصف ہوتی ہے. راؤ آصف حبیب چوکس کی بات ہے ان کو آپ کچھ لوگ کی تھی لیکن میں نے کہا کولر کی آواز میں سنا گیا. کافی لوگوں نے وہاں بھی بات میں نے سنی, یہاں بھی سب بات سنی. مسائل بھی بہت زیادہ گمبھیر ہیں, ملکی حالات بھی سمجھیں گے آگ کا دریا کسی کو ڈھونڈ کے جانا ہے. لیکن ایک پوائنٹ ہے جو ابھی تک ریز کسی نے نہیں کی اور اس کے بغیر پارٹی ہو تحریک ہو کوئی ہو وہ چل ہی نہیں سکتی, وہ ہے فائنینشیل ایشو. اس کے بارے میں نہ شاکر صاحب نے کہا کہ وہ فائنینشیل ایشو جو ہے وہ ہم کس طرح ریز کریں گے, نہ کسی اور صاحب نے آیا وہ اگر کوئی بتا سکے تو نہیں وہی ہے بات. یہ بات میرے درمیان اور فقط علی شیخ صاحب کے درمیان اور کمانڈر کے ابھی ایسا وہ ان میچور ہے نا. جتنے بھی سر نا باقی باری یہی لے رہے میں مسنا بنا مسنا جی ماشاء اللہ. جی گل ہے سر مرزا صاحب اشاعت فون میں بیٹھے ہیں فون کو بند کر دیں آپ ذرا. کم از کم مجھے ایڈ کریڈٹ جانا ہے کہ ایک انتہائی غریب الوطن یعنی شہر چھڈ کے بندہ آیا میں وہ بڑے حساب کتاب میں اپنے جاب کے فقط علی شیخ صاحب نے پسا لیا کہ جتنا مرضی میرے نس نہیں سکتے. دوسری بات کمانڈر صاحب کے نال جہاں تیاریاں نے کہ جنہوں اور اسی یہاں نے انی دفعہ مجھے کیا ہے کہ علی اکبر صاحب ادری صاحب جہاں نا انہوں نے تھوڑے ریزرویشن ہے لیکن اسی انہوں نے اتنے ترلا منت کر کے لے آئے. ٹھیک ہے دیوانی صاحب الحمدللہ غلام صاحب نے میں کس طرح ریکویسٹ کر کے میں لے کرامت بہاری صاحب آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ ایک فنکشن چلے. کرامت بہاری صاحب فنکشن چلے. وزیر اختر صاحب نے جس طرح تو ریکویسٹ کی ہے کہ کیا ہونے آ رہے ہیں یعنی ایسا ہے کہ 2 دن کی تیاری اسی ہے. اور یقین کرو کہ میاں سعید صاحب انتہائی قابل انسان خاص طور سے 2 کاموں کے ایک پالیٹکس کے اور ایک لا
وہ گیلانی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کہ میرے جو فقیر بندے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میں جو ہے نا اکٹھا کر لیا شاکر صاحب کی مہارت کے بعد بہت شکریہ تیر اندازی بھی جاری ہے. مرزا صاحب کو ایک اور کریڈٹ دیا تھا میں نے پانچویں چھٹے انقلاب کے دن اتنا محسوس کیا کہ مرزا صاحب نے انقلاب کو سیاسی بنا دیا. شانہ رات کو میرے کمرے میں انہوں نے آ جانا وہاں ایسی چلتا یہ کمانڈر صاحب اور ایک وہاں کے ڈاکٹر صاحب تھے FCPS وہ بھی آ جاتے تھے اور وہاں پولیٹیکل ڈسکشن کی. میں نے مرزا صاحب مرزا صاحب کو لیکچر میرا ہو رہا تھا نا وہاں لوگ میں نے کہا مرزا صاحب آئندہ اعتکاف آپ پر رہے آپ نہیں نظر آئے. مرزا صاحب کہتے میں آواں ہی آواں جا رہا مرزا صاحب اس کو لیکن اور ایک دفعہ کہتے میں کی ہدایات کے عین پرائے میں رہتی تھی یہ اس بات کو تصدیق کریں. ٹھیک ہے. اب جو اہم بات کرنے والی جو باتیں ہوئی ہیں کہ ہم نے ایک میں رپورٹ کی شکل میں اپنی بات پیش کروں گی کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے یہ تقریباً 2 سال کے اندر اس کی ایک ابتدائی سی اور مختصر سا انسٹالمنٹ آپ کو اور میں نے اس حوالے سے میں نے زیادہ کام 2 فیلڈ میں کیا ہے. میں نے 2 فیلڈ میں زیادہ کام کیا ہے. ایک پروفیسر جو سیاست کو سمجھتے ہیں پڑھا لکھا طبقے میں بات کی ہے. آج میں اسپیڈوں میں آ رہا تھا تو ادھر ایک بڑے بارش شخص بیٹھے تھے آئے ان کو میں نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ ہاتھ پہ بیٹھے ان کو بڑی میں طریقے سے کے ساتھ اپنے ساتھ میں رکھایا ان کو پھر ان کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی اور یقین ہے پکے آدمی میرے بنے. ان کا میں نے صرف کرایہ دیا ہے حالانکہ وہ غریب نہیں تھے. کرایہ دیا ان کو سمائل دی ان کی رسپیکٹ کی اور انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ان کا نام ہے جمیل صاحب اور وہ ٹمبر مارکیٹ میں ایک بزنس ٹمبر مارکیٹ میں بزنس مین. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے میری روز کی ہنٹنگ یہی ہے کہ میں پروفیسر جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سیاست کو سمجھ گئے کہ سیاست کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے سوسائٹی کی میں کیا کردار ان کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بڑا اچھا ہم نے سب کو کھلایا ہے. اللہ ان کے لیے جتنے نے پکایا ہے ان کو بھی تو اسی طرح زندگی کرتے رہیں. اللہ کی صحت کی بھی سلامتی کی دعا ہے اور مرزا صاحب کے لیے اس کی دعا ہے کہ یہ رات کو بہت کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ کمانڈر صاحب کو بہت کام کرتے ہیں. ہر وقت کمانڈر صاحب ان کے ساتھ ہیں. تو بات یہ ہے میاں صاحب ان کی جو پارٹی ہے نا پولیٹیکل پارٹی اس کے منشور میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم لوگ مانتے ہم اسلام کے خلاف ہم عوام کا استحصال کریں ہم ڈکیتوں چوروں کو ٹکٹس دیں گے ان کو وزیر بنائیں. سب نے باتیں بڑی اچھی لکھی. اصل چیز یہ ہے جو ہمارے لیے تو ویسے بھی مسئلہ رہا ہے کہ نے جب پہاڑی پہ چڑھ کر فرمایا تو آپ کی میرے بارے میں کیا رہا ہے. اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو سب کو آپ کو پتہ ہے. اصل چیز ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے, انہوں نے ماضی میں خود کیا کیا, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے, ان کی ذات کے حوالے سے, ان کی اہلیت کے حوالے سے, ان کی کارکردگی کے حوالے سے. یہ کوئی سیاست مذاق تھوڑی, اتنی چینی ڈال دیں, اتنا اس میں نمک ڈال دیں, اتنا فلان کر لیں, یہ نہیں ہے. سیاست جو ہے یہ پوری ایک سائنس ہے, اور یہ ایسی سائنس ہے کہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملتی کہ کوئی فارمولہ لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق میڈیسن بن گئی ہے. ہم نے ابھی یہ ماشاءاللہ جو مٹھائی کھائی ہے ابھی, اس کا ذائقہ کتنا اچھا تھا, اس کا ایک فارمولہ ہے.
سیاست کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ آپ کی لگن سے، آپ کے علم سے، آپ کے تجربے سے، آپ کے جذبے سے جڑی ہوئی۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہے تو وہ پھر سیاست نہیں کرتا، کچھ اور چیز کا۔ یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کا یہ وین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا ہے، جو میں نے سن لیا ہے، جو میں نے نہیں پڑھا، مجھے اس کو پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بنیادی چیز ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو پڑھ لوں کہ یہ اگر درد دل رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتے تو لکھنے کو تو کچھ بھی لکھا جا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی بنیادی شرط ہے کہ وہ اکٹھے ہیں، پھر ان کی دیانت پر، ان کے علم پر، ان کی صلاحیت پر، ان کے تجربے پر اتفاق۔ اس طرح کے لوگ جب اکٹھے ہوئے تو ایک تبدیلی آ سکتی۔ عدنان صاحب نے فرمایا کہ بھی ایران کا انقلاب ہے، مجھے پتہ ہے کہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ 1906 سے انہوں نے ایک پوائنٹ پر جدوجہد چھوڑی، ان کا یک نکاتی جنگ 1906 سے، اور فروری 1979 میں وہاں انقلاب ہے۔ اس کو چونکہ انہوں نے مانا ہے، میں اس لیے اس کا حوالہ دے دوں، تھوڑا سا بندے کو گہرائی میں جانا ہو۔ امام خمینی نے جس بندے کو نامزد کیا اس کا نام تھا مہدی بادر، کوئی ملا نہیں تھا، لیفٹسٹ تھا، لیفٹسٹ۔ اللہ امام نے کہا کہ جب تک یہ وزیر اعظم نہیں بن جاتا ایران کا، ہماری سرکت جاری ہوگی۔ جب حتیٰ کہ وہ تہران میں اترے اس وقت مہدی بادرگان وزیر اعظم نہیں تھا، شاہ بختیار تھا، جس نے 20 سال جیل کاٹی ہوئی تھی شہنشاہ ایران کی، اور شہنشاہ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا تاکہ یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ رک جائے۔ اور جب امام خمینی نے اعلان کیا کہ میں تہران آ رہا ہوں، تو شاہ بختیار نے کہا کہ امام کے لیے بہت خطرات ہے۔ اس کو پہلے سے بتایا گیا کہ یہ کہا ہے وزیر اعظم، امام خمینی نے کہا کہ وہ بغیر خطرات کے بیٹھا۔ جب امام خمینی کو جب ابھی عراق میں تھے تو تحریک شروع ہوئی تو ان کا بیٹا شہید ہو گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ایران میں۔ انہوں نے کہا کہ کس بیٹے کی بات ہے؟ میرے تو ہزاروں بیٹے شہید ہوئے۔ سر یہ جذبہ چاہیے، اتنا حوصلہ چاہیے بندے کے اندر، اس کے بغیر نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ ہے، تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ تین نسلوں ہاں ٹھیک ہے۔ تو سر عرض یہ ہے کہ جب اس کو تہران کے ہوائی اڈے سے اٹھا کر وہ بہتے دورہ جو ان کا قبرستان ہے وہاں لے گئے جہاں امام خمینی نے جانا تھا، تو سارا تہران جو تھا اس میں لوگ ہی لوگ، لاکھوں کی تعداد میں، ان کے اوپر سے جہاز چلا گیا۔ اب لوگ بیٹھے ہو سمجھ رہے ہیں ابھی امام نے آنا ہے، انہوں نے جہاز سے اترے، جہاز میں اٹھایا اور ہیلی کاپٹر میں اس کو لے گئے قبرستان، وہاں سے کم میں لے جا کے چھوڑ جہاں امام خمینی کا گھر تھا۔ پھر امام نے کہا کہ جب تک وہ مہدی بادرگان نہیں بنتا ہماری جدوجہد جاری ہے۔ شاہ بختیار جو وزیر اعظم تھا انہوں نے اٹھایا نا ہیلی کاپٹر میں چھوڑ دیا، اور پھر وہ مظاہرے جاری رہے۔ سب سے پہلے جو ایئر فورس تھی وہاں، اس کے جو سپاہی تھے
انہوں نے اپنی وردیاں پھاڑی اور انہوں نے کہا ہم عوام کے ساتھ. پھر پسپائی شروع ہوئی جو اسٹیٹس کو کی پالیسی تھی اور مہدی بازرگان پہلا پلیئر انقلاب مکمل. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے اتنی دفعہ نام لیا تاکہ آپ کو بھی یاد رہے. وہ ملا نہیں تھا، وہ سوشلسٹ تھا. امام خمینی نے صرف ملا اکٹھے نہیں کیے تھے، اس نے لبرل اکٹھے کیے، اس نے ڈیموکریٹ اکٹھے کیے اور ڈیموکریٹکلی چلا. اس کا صدر جب بنی صدر تھا اس کو اس نے کہا کہ اس کی چھٹی، یہ تاغوت سے مل گیا ہے. یہ کل کی بات ہے، آپ کو بھی پتا. تو وہاں کی مسلح افواج کے جرنیل جو تھے انہوں نے کہا یہ ہمارا سپریم کمانڈر ہے، اس کو نہ نکالیں. فوجیوں کے اندر ہوتی ہے نا اپنی، اس نے ان کو قوم میں طلب کیا. سب چلے گئے، ساری انٹرنیشنل پریس وہاں موجود تھی. اب انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں سب جرنیل جہاں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہی باہر انہوں نے پوچھا ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا کہ جناب کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا. یہ سوال سن کے رو پڑا اور اس نے ایک ہی پوچھا امام درست کرتا بس انقلاب اس کو قائم رکھنا. اس کی پوتی کا، امام کی پوتی کا منگیتر تھا ایک منسٹر قطب زادہ سید قطب. ایک دن خبر آئی کہ اس کو پکڑ لیا. وہ ٹی وی پہ آیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھے لوگوں نے پوچھا گیلانی صاحب آپ کیا ہو؟ میں نے کہا یہ فیصلے کی گھڑی ہے، یا انقلاب چلے گا یا آج یہ کرنا. شام کو لگ جائے. شام کو خبر آئی کہ سید قطب زادہ ٹی وی پہ آیا ہے، اس نے اعتراف کیا ہے. امریکن ہارن آف کر رہے تھے نا، تو اس کو انہوں نے خرید لیا جیسے بنی صدر کو خریدا تھا. اس کا بیان آیا اور اس کے بعد وہ پھانسی پر. جن لوگوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا تھا ان کے خلاف عدالتیں لگی. ایک فرانسیسی جرنلسٹ آیا وہاں، پروفیسر صاحب، اس کی میں نے رپورٹ پڑھی. وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کیا نظام ہے انصاف کا کہ دو گواہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، وہ آگے گواہی دیتے ہیں، بندے کو سزا ہو جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ اسمبلی ٹرائل کر رہا ہے، بندوں کو مار رہا ہے. تو وہاں تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں ایک کے خلاف بیان دینے کے لیے. کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹ گیا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی خاتون کے پستان کٹے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے بچے کو انہوں نے میرے سامنے مار دیا، کوئی کہتا ہے میری ماں کو مار دیا، کوئی کہتا ہے میرے باپ کو مار دیا. ایک بندے کے خلاف سینکڑوں لوگ آ کر گواہی دیتے ہیں اور پھر اس کو سزا ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ عدنان صاحب، یہ جو انقلاب کی بات کرنا ہے نا، یہ اور چیز ہے. انقلاب انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. ہم جو بات کرتے ہیں نا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم پر آن پڑے مصیبت تو وہ اور چیز ہے. لیکن مصیبت کو جو دعوت دینا ہے نا، اس کے ہم حق میں نہیں ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلامی انقلاب ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے، کامیاب کریں دنیا کا سب سے بڑا. اس کے پیچھے کتنے ہزاروں لاکھوں پیغمبر اور رسول ہیں.
کسی کو آرے میں چیر دیا، کسی کے ساتھ کوئی سلوک ہوا، کسی کے ساتھ کوئی سلوک ہوا، اور اس انقلاب کے 60 سال کے بعد کیا ہوا؟ رسول کے خانوادے کو جمع کس نے؟ سارے کا جدوار تو کم دیر، اور اس زمانے میں بھی صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، تبع تابعین موجود تھے نا، تو وہ سارا انقلاب انہوں نے بدل دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہر دفعہ یہ بات کہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، انہوں نے کہا انا اول الملوک، میں عرب کا پہلا بادشاہ، خلافت کو ختم کر دوں۔ بھئی ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جس زمانے میں ہیں، یہ زمانے کا بڑھتا ہوا شعور ہے، اس کا علم ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کے نتیجے میں آج جو جمہوریت ہے، ایک نظام آیا جس کے بارے میں آپ نے کہا نا بندوں کو گنا کرتے ہیں، اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف اسلام دیکھیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی فرد کو، کسی اجتماع کو اجازت نہیں ہے اجتہاد کی سوائے منتخب پارلیمنٹ۔ کیوں کہا؟ یہ ہے نا وہ جو نظام اقبال دے رہا ہے، اس کے خطبات ہیں، ٹھیک؟ کیوں کہا اقبال کہ آسان طریقہ، سہل طریقہ یہی ہے، دوسرا طریقہ ہے جو آپ کی پارٹی کی بانی نے اختیار کیا اور لوگوں نے بھی کیا، نہیں چل سکتا۔ ہم نے فوج کے ذریعے حکومت ہوتی دیکھی ہے، اور یہ جتنی برائیاں ہیں یہ 1958 کے مارشل لا کے بعد کی پیداوار ہے، اس سے پہلے کوئی پولیٹیشین بے ایمان نہیں تھا، کسی پر کرپشن کا الزام نہیں ہے، چھوٹی موٹی کرتے ہوں گے، لیکن یہ جو ہے نا کہ لوٹ مار کے ذریعے لوگوں نے آنے ہیں۔ میرے جیسا آدمی، میں مانے کا جو ڈسٹرکٹ کی اب تو وہ ڈویژن ہے نا صاحبہ، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں آج بھی۔ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، آسمان کے کھڑے ہونے والی بات تھی اس کی میرے سامنے، اس لیے نہیں کہ میں پیسے والا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے کردار سے سیاست کی، ان کے منہ پہ کہا کہ آپ یہ غلط کہتے ہیں، اور آخری وقت میں وہ میرا دوست بنا ہوا۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے اصول پہ کھڑے رہیں، اصول آپ طے کر دیں۔ اور ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، میں ہر دفعہ کہتا ہوں، میں آج بھی کہوں کہ ہم میں سے ہم نئی پارٹی بنا لیں، کوئی پرانی پارٹی لے کے چلتا ہے، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ کام ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر پورے خلوص کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو، رکھیں اپنی اپنی پارٹی، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ بھی اپنی پارٹی رکھیں، آپ بھی رکھیں، یہ بھی رکھیں، الدری صاحب کی موڈ ہو یہ بھی بنا لیں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے مقابلہ کرنا ہے وہ میدان میں کرنا ہے، عوام کی طاقت کو منظم کرنا ہے، اور اس کے ذریعے بھٹو کا دور جنہوں نے نہیں دیکھا، صرف سنا ہوگا، وہ اس کو بڑا عظیم لیڈر سمجھتے۔ ہمیں پوچھیں سیاسی مخالفین کے گھروں میں ان کے کارکن، اس کی پولیس، اس کی فیڈرل سیکورٹی فورس گھس جاتی، عورتوں کو گھروں سے چھین لیتے، کھینچ لیتے، سڑکوں پہ کسی ہوتے۔ بات یہ کہ اب اگر وہ آج وہ زمانہ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا،
लोगों ने जेलें काटी, मारे खाए, सड़कों पे मारे, पता नहीं हमें कितनी चोटें लगी, कहाँ कहाँ हम छुपे, कहाँ कहाँ से भागे, कहाँ कौन सी गोली हमारे आगे। वो एयर मार्शल असद खान कहा करते थे, फिर हमें समझ नहीं शुरू किया, वो कहते थे गोली कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे रही। वो कहना ये चाहते थे कि मैं खुद ही करता, अयूब खान का जमाना था, हमने कहा नहीं क्या करते हैं, फिर हमें खुद हमारे साथ हुआ। तो ये जिंदगी जो है, अगर आप इसको अमानत समझते हैं, और मेरा ये ईमान है, मैं गुनाहगार तरीक इंसान सब मेरे से कहते हैं कि मैं ये हाथ जो है ना, ये पता नहीं मैं हिला भी सकता हूँ। इंसान तो इतना बेबस है, तो फिर ये तसुबात, फिर इस तरह की चीज़ें हम लेकर साथ चलें, ये नहीं। हमें सबको इकट्ठा होना है मुख्तसर तरीन एजेंडे पर। ये मुल्क भी इसीलिए बना था, तब बना था कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी भी उसमें थे, ठीक है, उसमें वो वही देवर वाले क्या थे, अशरफ अली थानवी भी थे, और भी बहुत से लोग, मेर अली शाह, ठीक है, मैं अभी जमात अली शाह साहब ने तो जमात अली शाह साहब ने अभी 2 जनवरी किया था मदार पे, हो गया है अलीपुर से था, ठीक है। बात ये है कि कौन नहीं था मजहबी लीडर, ठीक है जी, और पीराने उजाम और सियासी क्या था, ये जब इकट्ठी हुई तो नतीजा निकला। अगर ये नहीं होगा, अकेला सियासी बंदा कुछ नहीं कर सकता, और मजहबी क़यादत भी कुछ नहीं कर सकती, और पीर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है। और रही ये बात जो मैंने पहले कही थी, उसका इन्होंने मतलब सही कर दिया। मेरा मकसद भी वही है, अली अकबर अलवी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि अमीर तो एक बनाते हैं, अमीर तो बाबा 2 बंदे भी जा रहे हो तो एक अमीर होता है, ठीक है। अमीर की बात मानना, उसकी अताअत करना, उसके साथ चलना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप फैसले करते हैं तो वहाँ आपको मुशावरत के मामले पर अमल करना। जो तरीक़े इस्लाम के हैं चारों खुलफा के, मैं तमाम रास्तों को समझता हूँ कि वो बतदरीज अवाम की राय की तरफ, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो फैसला हुआ, जैसे कि अल्लाह साहब ने बताया, हमने भी पढ़ा हुआ है कि वो थोड़े से वोट उनके ज़्यादा आ गए थे, वोट थे ना, राय थी ना, लोगों को पूछा, किससे पूछा, एक एक दरवाज़ा खटखटाया, एक एक दुकानदार से पूछा, आने वाले लोगों से पूछा, जाने वाले लोगों से पूछा, जो मदीना में सौदा लेने आया उससे पूछा, गली में खेलते बच्चों से पूछा, बच्चे की क्या हैसियत है, उससे भी पूछा, और फिर जाके कहा कि मेरी ये राय है कि लोगों की अक्सरियत इतने साथ है। तो अक्सरी ने कहा मेरे कई रिश्तेदार हैं जो अहले तशरीह हैं, मैंने कहा तुम ज़्यादा नहीं से क्या पढ़े, उन्होंने उसको कबूल किया, तुम कौन होते हो कबूल ना करते, सीधी सी बात। तो बात यह है कि तरीका एक ही है, उस पर हमें मुत्तफिक होना है और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है। बेशक एक पार्टी ना बनाए, आप अपनी पार्टी मैं तो कोई तरह नहीं, ठीक है। मैं PNA से शुरू हुआ, इत्तेहाद की सियासत मेरी PNA से शुरू हुआ, उसके बाद MRD बनी, उसके बाद PDA बना, PNC बना, कितने इत्तेहाद बने, लंदन में जाके हमने PDM बनाया, इधर ARD बना, सारे बने, आज भी इत्तेहाद उसमें हम शामिल हैं। बात यह कि इसके बगैर कोई आदमी हमारे जैसा सियासत नहीं कर सकता, और जो कायद-ए-आज़म की शख्सियत थी, इतनी टॉलरेंट पर्सनैलिटी थी, उसको भी ज़रूरत थी, वो खुद चले जाते थे, उनको पता चलता कि अलाउद्दीन साहब बैठे हैं, तो वो चले जाते थे, कहते थे आप मेरा साथ दें, इतना बड़ा मकसद है, आपके पास भी चले जाते थे, उनके पास भी चले जाते, वो सबके पास गए, उनको इकट्ठा किया, तब ये मुल्क बना। और ये मुल्क किसी ने पता किया था, ये बंदूक के जोर पे बना है,
اور دنیا کا کوئی ملک کبھی بندوق کے زور پہ قائم نہیں رہتا. سب سے بڑی جو ملٹری مائٹ تھی وہ روس کی تھی. امریکہ سے بڑی طاقت تھی اس کی. سب سے زیادہ ایٹم بم اس کے پاس تھے. وہ کدھر گیا؟ یو ایس ایس آر. آج رشیا رہ گیا. کوئی تاجکستان ہے, کوئی قزاقستان ہے, کوئی فلان. ان کے پاس بھی ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ہی نہیں ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ایٹم بم بنا لیا ہم نے. کیا وہ دنیا میں ترقی کر گئے؟ کیا پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے اور دنیا کی 8ویں بڑی فوج ہے تو ہم دنیا میں بڑے سر اونچا اٹھا کے چلنے والے ملک ہیں؟ وہ ہم تو بھیک مانگتے پھرتے ہیں. ہم تو منگتے ہو گئے پوری دنیا میں. ہم تو قطر سے بھی بھیک مانگتے ہیں. قطر کی کتنی آبادی ہے, وہ ہمیں بھیک دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکلی, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, سیاسی طور پر آپ طاقتور نہیں ہوتے, کوئی عزت نہیں ہے. نہ اس فرد کی عزت ہے, نہ اس معاشرے کی عزت ہے, نہ اس ملک کی عزت ہے.